बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तकरीबन 4-4.5 साल कबल मंसूर इस मुख्तसर सी आबादी में आया था। ये होटल उस वक्त भी था। छोटा मोटा जुआ उस जमाने में भी यहाँ खेला जाता था, लेकिन मंसूर ने कमाल ही कर दिया। उसने ना सिर्फ इस होटल को खरीदा बल्कि इसे आवारगी, बदमाशी और अयाशी का एक ऐसा अजीमुशान अड्डा बनाया कि दूर दूर से शायकीन यहाँ आने लगे। मंसूर ने स्मगल्स के लिए भी खसूसी इंतजामात किए। उसने होटल के नीचे तहखाने तामीर कराए ताकि वो लोग इत्मीनान और सुकून के साथ अपना काम अंजाम दे सके। फरबा होने के बावजूद मंसूर को मोटा बनने का शौक था। चुनाचे वो ऐसा लिबास पहनता कि ज्यादा मोटा नजर आए और ऐसा चेहरा बनाता ताकि हर नावाकिफ शख्स उसे अव्वल दर्जे का अहमक समझे। वो पेटू भी नहीं था, लेकिन लोगों के सामने कुछ न कुछ जरूर कुतरता रहता, जिसकी वजह से उसका खात्मा खराब हो गया था। मगर उसने हमेशा तन्हाई में खास अफराद ही के सामने खात्मे की खराबी का जिक्र किया। उस होटल में वजन कम करने वाली मशीन शायद इसीलिए लगाई गई थी कि वो वक्तन फोक्तन अपना वजन देखता रहे। होटल में आने वाले दूसरे बदमाश भी उस मशीन पे अपना वजन देखा करते, लेकिन वो एक आम किस्म की मामूली सी मशीन थी। आपने ऐसे बहुत से लोगों को फुटपाथ पे इस ऐसी मशीनें लिए हुए बैठे देखा होगा जो 10 रुपए में आपको वजन करने की इजाजत दे देते हैं। और तब परदान सिंह आया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंसूर की शोहरत आलमगीर हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। परदान सिंह उसकी शोहरत सुन के आया था। वो तिब्बत के किसी इलाके का बाशिंदा था और भारत से होके यहाँ पहुँचा था। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में वो गैर कानूनी तौर पे दाखिल हुआ था। उसके बाल सफेद थे, आंखें कदरे बुरी थी, पेट आगे को निकला हुआ था और कद बहुत ही छोटा था। मैंने उसे पहले ही दिन देख लिया था। उस जमाने में मेरी हैसियत मंसूर के एक ऐसे मुलाजिम जैसी थी जिसका काम जुए के पांसे पलटना या ताश के पट्टू में गड़बड़ करना था। मैं बाहर खड़ा था, सूरज गरूब हो रहा था, धंधा शुरू होने का वक्त करीब आ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने मेरी पुश्त को थिपथपाया। माफ करना, क्या तुम बता सकते हो कि ये होटल किसका है? मैंने पलट के गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। उसके कंधे से एक बड़ी सी गठरी लटकी हुई थी और जिस्म से DDT जैसी बदबू आ रही थी। क्या ये होटल मंसूर का है? उसने दोबारा पूछा। अंदर चले जाओ, मैंने कहा। क्या करूं? मंसूर अंदर है, वहीं चले जाओ, मैंने समझाया। अच्छा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शुक्रिया। वो पीले पीले दांत निकाल के हंसा और गुठरी को एक कंधे से उतार के दूसरे कंधे पे रख लिया। मुझे इल्म नहीं था कि वो मंसूर से क्यों मिलना चाहता था। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं, मैं महज अपने काम से काम रखने का कायल था। चुनाचे मैंने उसे अंदर पहुंचाया। काउंटर के करीब बैठे हुए मंसूर की सिर्फ इशारा करके बाहर आया। ताहम बाहर आ जाने के बावजूद मेरे कानों में उन दोनों की आवाजें पड़ती रही। मंसूर की आवाज गिरफ्तार थी। उसने सरगोशियों में बातें करना सीखा ही नहीं। उसके मुकाबले में परदान सिंह की आवाज ऐसी थी जैसे कोई भीड़ मिनमिना रही हो। आखिर तुम आ ही गए, बोबत ने तुम्हें पहुंचा ही दिया। देवी देवताओं की कृपा है महाराज, सब कुछ ठीक ठाक है। रकम कहाँ है? मैं आपकी सेवा कर दूंगा महाराज, आपकी एक एक पाई अदा कर दूंगा। हाँ, बोबत ने तो मुझे यही बताया था कि तुम काम के आदमी हो। बड़ी बड़ी इमारतों पे छिपकली की तरह दीवार से चिमट के चढ़ जाते हो। तुमने शायद कोई कत्ल भी किया है। मैंने आज तक कोई कत्ल नहीं किया महाराज, ये मुझ पे इल्जाम लगाया गया है। अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ ना भाग आता, वो लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देते। खैर, अगर तुमने कत्ल किया भी है तो घबराने की जरूरत नहीं। अब तुम अपने मुल्क की पुलिस की पहुंच से बड़ी दूर हो। यहाँ हर तरह से महफूज रहोगे। मुझे अपना ही समझो और जब तक चाहो यहीं क़याम करो। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सामान भी ले आए हो, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। चलो मैं तुम्हें तहखाने में बना हुआ एक कमरा दिखा दूं, तुम वहीं ठहरोगे। परदान सिंह, लोगों की नजरों से दूर रहने की कोशिश करना। यहाँ तुम्हें कोई जानता तो नहीं, लेकिन अच्छा यही है कि तुम किसी की नजर में ना आने पाओ। एहतियात का तकाजा भी यही है।
اور ایسے جو کچھ مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا آسود معلوم ہوا۔ پردھان سنگھ کو غیر قانونی طور پہ منصور کے دوست بوبت نے ہمارے ملک میں منتقل کیا۔ بوبت اپنے ملک کا مانا ہوا اسمگل تھا اور جب بھی اس پہ کوئی وقت پڑتا وہ سرحد پار کر کے منظور کے پاس چلا آتا۔ منظور اس سے کس قسم کا کام لینا چاہتا تھا اس کا مجھے 2 روز کے بعد علم ہوا۔ پردھان سنگھ نے بڑی کامیابی سے جوئے کے پانسے پلٹ دیے۔ پیپسکی کی بساط منظور کی مرضی کے مطابق اس طرح لگائی کہ ایک محسوس طریقے کے سوا پانسا کسی طرح کیوں نہ پھینکا جائے کبھی درست نہیں پڑ سکتا تھا۔ اس نے تاش اتنی مہارت سے ترتیب دیے کہ انہیں کتنا ہی کیوں نہ پھٹا جائے اپنوں کے سوا صحیح کو غلط پتے ملتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس فن کی دادیے بغیر نہ رہ سکا۔ فریب اور دھوکے بازی کے میدان میں پردھان سنگھ کا یقیناً ایک اہم اور منفرد مقام تھا۔ میں خاموشی سے پردھان سنگھ کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت بڑے غور سے اپنی تازہ ترین کوششوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑبڑا رہا ہے اور خود کلامی میں مصروف ہے۔ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی، بڑبڑاتا رہا اور کام کا جائزہ لیتا رہا۔ 2 مرتبہ اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی تکلیف دہ مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ میں اس کے قریب ہی کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ پانسا کیسے پھینکتا ہے یا تاش کیسے باندھتا ہے۔ اچانک پشت سے کسی نے میری گردن کو دبایا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بدماش؟ میرے کان میں منظور کی آواز آئی۔ چلتے پھرتے نظر آؤ ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ غوطہ لگا کے میں نے اپنی گردن اس کے آخری شکنجے سے آزاد کروائی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہوٹل کی کایا پلٹ گئی۔ بڑے بڑے نامی گرامی جواری وہاں آتے اور جیبیں خالی کر کے چلے جاتے۔ پردھان سنگھ عموماً اپنے طے خانے والے کمرے میں پڑا رہتا۔ وہ دن میں بہت کم چند لمحوں کے لیے باہر آتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ منظور کسی سے اس کا ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں اس سے دور رہتا۔ مجھے اپنی گردن بہت زیادہ عزیز تھی۔ لیکن 10-12 دن کے بعد جب منظور شہر گیا تھا میرا اور پردھان سنگھ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس وقت ہوٹل میں صفائی ہو رہی تھی اور میں کرسیاں ادھر ادھر کر رہا تھا کہ وہ ٹہلتا ہوا میرے پاس آیا۔ معاف کرنا شریمان جی، مجھے معاف کرنا، اس نے کہا۔ کیا ہوا؟ میں نے پلٹ کے حیرت سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو اس روز کی معافی مانگ رہا ہوں شریمان جی جب میری وجہ سے منظور تم پہ ناراض ہوئے۔ منظور تمہاری وجہ سے ناراض ہوئے؟ کب کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے تمہاری گردن پکڑی تھی اور تمہیں بدماش کہا تھا۔ ارے اس دن والی بات، تم اس کی معافی مانگ رہے ہو، حالانکہ تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں منظور کی گالیوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ ویسے بھی غلطی میری تھی، ان کے کاروبار سے میرا کیا تعلق؟ بڑا گندا کاروبار ہے، بہت ہی گندا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا بلکہ بالکل سنجیدہ تھا۔ بڑا ہی گنونا، اس نے اضافہ کیا۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو منظور کا یہ کام ہرگز نہیں کرتا۔ شیروں کا کام دھوکے بازی نہیں، ہمت ہے تو جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو سامنے آ کر چھین چھپٹ کر حاصل کرو۔ مگر افسوس کہ مجھے پردھان سنگھ کو وہ کام کرنا پڑا جو گیدڑوں کا کام ہے۔ افسوس مت کرو پردھان سنگھ، میں نے کہا، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے شریمان جی، اس نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہارے ملک میں اچھی زندگی گزارنے آیا تھا، بوبت نے مجھ سے کہا تھا۔ میں یہاں نیک اور شریف بن کے رہ سکوں گا، لیکن یہاں آ کے تم تو دیکھ ہی رہے ہو۔ اب میں خربوں کام کر رہا ہوں جو منظور چاہتا ہے، انہیں میرے متعلق سب کچھ معلوم ہے۔ تم یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ مجھے ایسی بات کہنا تو نہیں چاہیے، مگر تمہاری حالت دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اچھا یہی کہ آج ہی کھسک جاؤ، اس سے پہلے کہ منظور واپس آ جائیں اور پولیس کو بلانے کی دھمکی دیں۔ تمہیں کراچی چلے جانا چاہیے، ملک میں بہت سے لوگ غیر قانونی طور پہ آئے ہیں، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ میں تمہیں بھڑکا نہیں رہا، یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ، لیکن اگر حقیقت میں تمہیں یہاں کی جال سازی کا کام پسند نہیں تو تمہارے حق میں فرار کی بہتر ہے۔ کیا خیال ہے؟ پردھان سنگھ نے مسکرا کے بڑے پیار سے میرا بازو دبایا۔ تم بڑے اچھے آدمی ہو، بڑے ایماندار۔ جب کسی اچھے اور ایماندار آدمی کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ محض مسکرا کے رہ جاتا ہے۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ آؤ، اس نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے لیے یہاں ٹہرنا کیوں ضروری ہے۔ وہ مجھے طے خانے والے کمرے میں لے گیا۔ وہ بہت سی معمولی سا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چند کپڑے پھیلے ہوئے تھے اور کونے میں ایک بستر لگا ہوا تھا۔ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کے اس نے ایک لفافہ نکالا، اسے کھولا اور ایک چھوٹی سی تصویر نکالی۔ دیکھو، اس نے کہا اور میں نے تصویر کی طرف دیکھا۔ کاش میں نے اسے نہ دیکھا ہوتا۔ اس تصویر کو دکھانے کے بجائے پردھان سنگھ نے میری آنکھیں نکالی ہوتی۔ روپا، وہ بولا، میری بیٹی، اس کی عمر 17 سال ہے، اچھی ہے نا؟ اچھی نہیں،
بہت اچھی تھی اور میں نے یہی بات پردان سنگھ کو بتا دی۔ کاش وہ اتنی اچھی نہ ہوتی۔ میری نظر اس پہ جم کے رہ گئی۔ میں تصویر کو مبہوت بنا ہوا دیکھتا رہا۔ پردان سنگھ ہنستا رہا، پھر اس نے مجھے اصل بات بتائی۔ مجھے کم و بیش ایک لفظ یاد ہے۔ اس سپہر کے بعد ہونے والے سارے واقعات میرے ذہن میں ایسے محفوظ ہیں جیسے انہیں پتھر پہ کندہ کر دیا گیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بے کم کاست انہیں اگل ڈالوں۔ جناب، بہت صبر کر چکا، اب کسی کو بتانے کے لیے انتہائی بے چین ہوں۔ پردان سنگھ، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بہت بڑا فنکار تھا۔ رسی پھینکنے اور اس کے سہارے بلند و بالا عمارتوں پہ چھپکلی کی طرح چڑھ جانے میں اسے ایسا کمال حاصل تھا کہ دور دور تک کوئی اس کا مد مقابل نہیں تھا۔ بیٹی کی پیدائش اور بیوی کی موت کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پہاڑوں سے اتر کر بھارت آ گیا۔ بھارت میں اس نے خود محنت مزدوری کی اور بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ روپا انٹر میں تھی کہ پردان سنگھ کو کسی سیٹ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس نے مقتول سیٹ کی صورت تک نہ دیکھی تھی، البتہ اتنا گناہگار ضرور تھا کہ جس روز سیٹ مارا گیا وہ اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے چند گھڑیوں سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ حوالات میں اس سے بھوبت ملا۔ بھوبت اور اس کی وہ پہلی ملاقات تھی۔ بھوبت نے سرگوشیوں میں پردان سنگھ کو بتایا کہ وہ بڑا کی باجپئی سے معاوضے پہ بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو سرحد پار کروا دیا کرتا ہے۔ دوسرے ملک میں پہنچ کے وہ لوگ نئے سرے باعزت اور باوقار زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھوبت کی بات میں وزن تھا۔ پردان سنگھ نے اس کی بات مانی۔ پردان سنگھ نے ساری جمع پونجی اس کے حوالے کر دی اور راتوں رات اسے حوالات سے نکال کے سرحد پار پہنچا دیا۔ منظور کا پتہ بھوبت ہی نے اسے بتایا تھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو شریمان جی، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ منظور کے دوست کو بھی منظور ہی کی طرح منحوس ہونا چاہیے تھا، انسان کو لیموں کی طرح نچوڑ لینے والا منحوس۔ اب میں منظور کے لیے کام کرتا ہوں، ایسے کام جو وہ کروانا چاہتے ہیں۔ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ تھوڑے سے پیسے جمع کر سکوں، اور پیسے اس لیے جمع کرنا چاہتا ہوں کہ روپا کو بھارت سے بلا سکوں۔ یہ تھی اصل بات۔ منظور جیسی کمینہ خصلت انسان نے پردان سنگھ سے معاہدہ کیا ہوگا کہ وہ اتنی رقم اس کے ہاتھ میں رکھے تو وہ روپا کو بلا دے گا۔ منظور تمہیں کتنا معاوضہ دیتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 10 روپے روزانہ۔ پردان سنگھ کو اس کام کے 10 روپے مل رہے تھے، جس کی وجہ سے منظور لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو 200-300 روپے روزانہ سے کم ہرگز راضی نہ ہوتا۔ پردان سنگھ تمام زندگی رقم جمع کرتا رہے، لیکن وہ اس قابل نہ ہو سکے کہ روپا کو اپنے پاس بلا سکے۔ میں نے روپا کی تصویر پہ ایک نظر ڈالی۔ بڑی نامناسب بات تھی کہ پردان سنگھ کو اتنے طویل عرصے تک روپا کا انتظار کرایا جائے۔ حقیقت یہ ہے جناب کہ میں بھی روپا کا اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے حق میں یہ بھی بہتر نہیں تھا کہ میں پردان سنگھ کو منظور کے ظالمانہ منصوبے سے آگاہ کرتا۔ میں بھلا اپنی گردن تروانے کا خطرہ مول لیے بغیر اس طرح بتا سکتا تھا کہ منظور اس سے بالکل اسی طرح کھیل رہا ہے جیسے ایک بلی قابو میں آئے ہوئے چوہے سے کھیلتی ہے۔ روپا کی تصویر ایک طرف رکھتے ہوئے میں نے کہا، میں سوچوں گا، بہت جلد یہ سوچوں گا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ شریمان جی، اس نے جواب دیا۔ اب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اس نے ناحق کی شکریہ ادا کیا کیونکہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ روپا کی تصویر سے کہا تھا۔ اگلے چند دن تک مجھے تصویر سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ جب سے منظور شہر سے واپس آیا تھا، اس کا جوئے کا کاروبار اچانک آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ شہر میں نہ جانے وہ کس کس سے ملا اور کانوں ہی کانوں میں نہ جانے کیا کیا سن کے آیا کہ خلقت امٹ پڑی۔ 24 گھنٹوں میں مشکل سے 4-6 گھنٹے ایسے بستے جن میں جوا نہیں ہوتا۔ رات دن مجھے جوانوں کی خدمت کرنا پڑ رہی تھی، کسی کے لیے سگریٹ لے کے جانا، کسی کے لیے چائے، کوئی شراب منگواتا، کوئی کباب۔ منظور بھی جس کی بےخودیوں کو دیکھتے ہوئے اسے صرف منظور کہنے کو دل چاہتا ہے مصروف تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا رہتا اور آمدنی کا حساب لگاتا رہتا۔ پردان سنگھ کے فن نے اس پہ مال و دولت کی موسلادھار بارش کر دی۔ تیسرے دن کی بات ہے، نہیں تیسرے دن کی نہیں، چوتھے دن کی بات ہے۔ میں کسی کام کے سلسلے میں منظور کے دفتر کی طرف سے گزر رہا تھا کہ میں نے اندر پردان سنگھ کی آواز سنی۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ پردان سنگھ پہلی بار زور زور سے بول رہا تھا، لیکن تم نے وعدہ کیا تھا مہاراج، وہ کہہ رہا تھا، روپا بالکل اکیلی ہے۔ کسی جوان لڑکی کے لیے اکیلی رہنا ٹھیک نہیں، اسے میرے پاس آنا چاہیے۔ وہ اکیلی ہے تو میں کیا کروں؟ تمہارے سر درد سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ، مجھے دوسرے کام کرنا ہے۔ نوٹ گننے والے کام؟ پردان سنگھ کی آواز میں گہرا طنز تھا۔ تم کسی چھاپے خانے کی طرح نوٹ بنانے میں مصروف، حالانکہ سارے تاج، سارے پانسے، ساری بتاسیں میری ہی بنائی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے۔ میری وجہ سے لاکھوں کما رہے ہو، چاہو تو روپا کو بڑی آسانی سے بلا سکتے ہو۔ میں تمہارا ایک ایک پیسہ ادا کروں گا، ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا۔ بھاگ جاؤ۔
کچھ کرو مہاراج، پردان سنگھ تقریباً رو پڑا۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو میں لوگوں کو جال سازی کی ساری باتیں بتا دوں گا۔ دیکھو پردان، منصور بولا، اگر تم نے کسی سے اس معاملے میں بات کی تو میں بھی پولیس کو اس شخص کے بارے میں بتائے بغیر نہیں مانوں گا جو پاسپورٹ کے بغیر ہمارے ملک میں آ گیا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ یوں لگا منصور پردان سنگھ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پردان سنگھ سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھا، تو دوسری پردان سنگھ کے لیے منظور کی حیثیت ایک محافظ جیسی۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا تا وقت کے پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے۔ ایک بات اور ہے مہاراج، پردان سنگھ کی آواز آئی، بھاگ جاؤ؟ نہیں، میری بات سنو، میں تمہارے لیے بہت ہی خاص قسم کی ایک چیز تیار کر سکتا ہوں۔ کیسی چیز؟ بالکل انوکھی، بڑی ہی عجیب۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں مہاراج؟ دنیا میں کسی کے پاس وہ چیز نہیں۔ جوئے سے متعلق کوئی چیز ہے، یوں ہی سمجھو، لیکن جوئے سے اعلیٰ۔ اس کی تیاری پر لاگت کیا آئے گی؟ بس یہی 300-400 روپے۔ نئی چیز ہوگی؟ نئی اور ایک خاص۔ لوگ دلچسپی لیں گے، سب سے زیادہ اسی میں دلچسپی لیں گے، اس پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تم اس خاص چیز کی تیاری شروع کر دو۔ 10-20 روپے کم پڑیں تو مجھ سے ادھار لے لینا، حساب کتاب بعد میں ہوتا رہے گا۔ نہیں مہاراج، میں نے جو روپے جمع کیے انہیں میں کام بن جائے گا، لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ چیز تمہیں پسند آئی تو تم روپا کو میرے پاس بلوا دو گے۔ دیکھا جائے گا۔ منصور نے کوئی وعدہ نہ کیا، ویسے وہ ایسا شخص تھا جو وعدہ کر کے بھی مکر سکتا تھا۔ اس کے قول و فعل پہ اعتبار کرنا حماقت تھی، مگر بیٹی کی محبت میں پردان سنگھ اتنا دیوانہ ہو رہا تھا کہ اس نے منصور کے دیکھا جائے گا جیسے ٹالنے والے جملے کو بہت غنیمت سمجھا۔ شاید وہ اپنی چیز کے بارے میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خود اعتماد تھا۔ شکریہ مہاراج، میں نے پردان سنگھ کے قدموں کی چاپ سنی تو وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اگلے ہفتے جمعے کا دن تھا۔ جمعے کو ہمارے ہوٹل میں کچھ ہی مجمع ہوا کرتا تھا۔ اس دن میں صبح ہی صبح جوک در جوک لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ منظور اپنے 2 بدماش دوستوں میں سمیت ہنس ہنس کے آنے والوں کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ میں ہوٹل کے بیرے برکت کے پاس کچن کے باہر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ہم دونوں وہاں کی حالت پہ افسوس کر رہے تھے۔ ہمیں یہاں کا ماحول سخت ناپسند تھا۔ جب بھی موقع ملتا ہم چپکے چپکے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے رہتے۔ اس دن بھی برکت کہہ رہا تھا، آخر آسمان اس بےہودہ ہوٹل پہ کیوں نہیں گرتا؟ اور میں اسے سمجھا رہا تھا کہ قدرت کا کوئی کام بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ آسمان نہ گرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، مثلاً یہی کہ ہم وہ شرفا وہاں کام کرتے ہیں۔ اسی وقت سامنے سے آتے ہوئے منی ٹرک پہ برکت کی نظر پڑی۔ لو بھائی، آ گئی مصیبت، اس نے کہا۔ مجھے تو چائے پینے تک کے لیے 2 منٹ حالی نہیں ملتے۔ مصیبت نہیں، اپنا پردان سنگھ آ رہا ہے۔ میں نے ٹرک کی طرف بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حیرت ہے کہ یہ بیوقوف اس وقت کہاں سے آ رہا ہے اور کیا لے کے آ رہا ہے۔ ہم دونوں چائے کی پیالیاں خالی کر کے کھڑے ہوئے۔ پردان سنگھ اس اسنا میں ٹرک سے اتر آیا اور ہاتھ ہلا ہلا کے ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر ہماری دیکھتے ہی دیکھتے ڈرائیور اور پردان سنگھ نے مل کے ٹرک سے ایک وزن کم کرنے والی بڑی سی مشین اتاری۔ وہ دونوں اسے لے کے ہوٹل کے اندر آئے اور ٹھیک اس جگہ پہ جہاں سے وزن کرنے والی ایک چھوٹی مشین رکھی تھی، نئی مشین کو رکھ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ برکت نے بلند آواز میں پوچھا۔ کام ہو رہا ہے، پردان سنگھ نے بڑبڑا کے کہا اور ڈرائیور کے ہاتھ میں کرائے کے چند نوٹ رکھ دیے۔ کیا لائے ہو بھائی؟ وہاں کھڑے کھڑے کیوں چیخ رہے ہو؟ مشین لایا ہو، وزن کرنے والی مشین۔ روزانہ تمہارا وزن کیا جائے گا کہ ہوٹل کا کتنا مال کھا جاتے ہو۔ پردان سنگھ نے دانت نکال دیے۔ اپنی دانت میں اس نے بڑا مزیدار مذاق کیا تھا۔ برکت آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشین کے پاس پہنچا۔ مشین لانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ میں نے آرڈر دیا تھا۔ پہلی مشین میں کیا خرابی تھی؟ کوئی خرابی نہیں۔ پھر یہ مشین کیوں آئی؟ کیونکہ یہ خاص چیز ہے، بہت ہی خاص چیز، اور میں نے منصور کے لیے خاص چیز لانے کا وعدہ کیا تھا۔ برکت کے پیچھے میں بھی ٹہلتا ہوا ادھر جا نکلا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اسٹیشنوں اور سنیما ہالوں کے باہر ایسی کئی مشینیں لگی ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ پردان سنگھ کی لائی ہوئی مشین ہمارے ہوٹل میں پہلے سے لگی ہوئی مشین سے بالکل مختلف نہیں تھی۔ پچھلی مشین کرایہ بھاڑا لیے بغیر وزن بتاتی تھی، جبکہ نئی مشین سے وزن معلوم کرنے کے لیے 5 روپے کا سکہ ڈالنا ضروری ہوگا اور وزن ایک کارڈ پہ لکھا ہوگا۔ میں نے مشین پہ بھرپور نظر ڈالے بغیر پلک چپکتے میں اندازہ لگایا کہ پردان سنگھ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بعد میں جب اچھی طرح مشین کو دیکھنے کا موقع ملا تب بھی مجھے اپنے سابقہ اندازے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ شہروں میں جگہ جگہ پائی جانے والی عام سی مشین کو پاگل افراد ہی بہت خاص چیز کہہ سکتے تھے۔
प्रधान सिंह इसे 200 रुपए महाना पे उर्शी एंड फर्शी हार्डवेयर स्टोर से लेकर आया था। अलबत्ता ईमान की एक बात जरूर है, हमारी पिछली भद्दी और बदनुमा मशीन के मुकाबले में नई मशीन खूबसूरत और खुशनुमा थी। तकरीबन कदादम तक ऊंची चिकनी ऐसी के नजरे तक फिसले। ऊपर के हिस्से में साफ सुथरा चमकदार शीशा लगा था जिससे वजन बताने वाली सुइयां नजर आती थी। सिक्का डालने और वजन का कार निकलने के लिए 2 खाने बने थे। शीशे के ऊपर चौड़े फ्रेम पे जली हरूफ में तहरीर था, वजन और मुस्तकबिल मालूम कीजिए। आप तो जानते होंगे जनाब, ऐसी मशीनें किस किस्म का मुस्तकबिल बताती हैं। मशीन पे इस ख्याल से खड़े हो जाएं कि पड़ोस की चन्नी बेगम से आपकी शादी होगी या नहीं, फिर सिक्का डालें और रगड़ रगड़ की आवाज सुने। चंद लम्हों के बाद ट्रेन के टिकट के बराबर का कार्ड निकलेगा जो आपको बताएगा वजन 140 पौंड। उसके नीचे खुशखबरी दर्ज होगी, बदनसीबी के दिन दूर हुए, तिजारत करोगे तो फायदा होगा, नौकरी करोगे तो तरक्की होगी। देखा जनाब, आपका सवाल था चनी बेगम, जवाब मिला चना मियाँ। मारा घुटना फूटी आंख। प्रधान सिंह की लाई हुई मशीन भी ऐसा ही मुस्तकबिल बताने वाली मशीन थी। श्रीमान जी, प्रधान सिंह ने मुझसे पूछा, तुम्हें पसंद आई है मशीन? मेरे बजाय बरकत ने जवाब दिया, बकवास है बिल्कुल। होटल में रोजाना हजारों लाखों का उलट फेर होता है, इसके मुकाबले में 5 रुपए की आमदनी की हैसियत ही क्या रखती है। 10-20 रुपए रोजाना से ज्यादा ये मशीन कभी ना दे सकेगी। महाना किराया तक वसूल ना होगा। इसे लाने से तो अच्छा था कि तुम आलू छोले या अंडे मुर्गी बेचने का कारोबार कर लेते। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, ये काम मंजूर से पूछकर किया है? नहीं, उसे बहुत जल्द मालूम हो जाएगा और उस वक्त उसका गुस्सा भी काबिले दीद होगा। अरे नहीं श्रीमान जी, उसने कहा, मंजूर कभी नाराज नहीं होगा, वो बहुत खुश होगा और फौरन रूपा को बुलवा देगा, तुम देख लेना। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हम सब देख लेंगे। मशीन पे नजर पड़ते ही वो एकदम आपे से बाहर हो जाएगा, इतने जोर जोर से चीखेगा कि कराची और लाहौर तक उसकी आवाज पहुंचेगी। तुमने उससे बहुत ही खास चीज लाने का वादा किया था और जो कुछ तुम लेकर आए हो वो बहुत ही आम चीज है। ये आम चीज नहीं श्रीमान जी, बिल्कुल खास चीज है। ये किस्मत का हाल भी बताएगी। इससे अच्छा किस्मत का हाल मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे मुल्क में इसे खास चीज समझा जाता होगा। नहीं, ये उधर भी खास है। 2 दिन इंतजार करो, मैं इसे ठीक से फिट करूँ, दुनिया दौड़ पड़ेगी। 5 रुपए डालने के लिए लोग हजार रिश्वत देंगे। इसका कमाल देख के सभी खैरत किया करेंगे। मैं फिर भी खैरत नहीं करूँगा। प्रधान सिंह ने इस तरह फलक शिगाफ के ख्याल गाया जैसे मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। फिर उसी तरह हंसता हुआ तहखाने की तरफ अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ गया। मैं और बरकत होटल में आने वालों को चाय पानी पिलाने में मसरूफ हो गए। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद प्रधान सिंह नीचे से बरामद हुआ। उसके चेहरे पे बला की संजीदगी तारी थी। मशीन के करीब जाके उसने दीवार पे एक लंबी सी डोर लटकाई और दूसरा सिरा दूसरी दीवार तक ले गया। बरकत ने बढ़ के पूछा, आप क्या कर रहे हो? सवाल जवाब और ताक झांक की जरूरत नहीं। उसने कहा, मैं मशीन फिट कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि कोई शख्स मुझे मशीन फिट करते हुए देख न पाए। डोरी पे पर्दा लटकाओगे? हाँ, पर्दा लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ही पागल हो गए हो, बरकत ने कहा। अच्छी बली दीवारों पे वो पर्दा लटकाकर छोटे से होटल को मजीद छोटा बना रहे हो। 1 मिनट ठहरो, मैं अभी मंसूर को बुला के लाता हूँ। मैंने लिपक के बरकत का हाथ पकड़ा, सरगोशी करते हुए समझाया, गुस्सा ठीक नहीं यार, ठगना तो कुछ कर रहा है, करने दो। मंजूर को बुलाने से कोई फायदा नहीं, सारी दरसरी उसी बदमाश के लिए की जा रही है। तुम तो ठगने को पत्ते और पासे बनाते देख चुके हो सकता है कि मशीन को भी किसी ऐसे ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर मैंने जरा जोर से कहा, प्रधान सिंह यारों का यार है, मगर पर्दे राज की बात है। प्रधान सिंह ने आंखें निकाली, राज की बात पर्दे के बगैर नहीं हो सकती। 2 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा और तीसरे दिन तुम अनहोनी को होनी और नामुमकिन को मुमकिन बनते जरूर देखोगे। अगर हम दोनों ने तीसरे दिन से 2 दिन पहले की अनहोनी चीजें देखना शुरू कर दी। सबसे कबल दोपहर को बरकत ने दबे पांव जाके पर्दे के पीछे झांका, इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और अंदर झांकने को कहा। अंदर मशीन के सामने न जाने कौन कौन सी लाबला सुलग रही थी। प्रधान सिंह आंखें बंद किए मशीन के सामने हाथ जोड़े 4 जानू बैठा और बिल्कुल बरहना था। ये अहमक क्या कर रहा है? बरकत ने मध्यम आवाज में पूछा। मैंने कहा, जमाना तेजी से तरक्की कर गया। मुमकिन है देवी देवताओं को बेअसर पाके कुछ लोगों ने मशीनों की पुरस्तिश शुरू कर दी हो। मशीनों की कुव्वत और ताकत से बहरहाल इनकार नहीं किया जा सकता। उसी रात मैंने प्रधान सिंह को होटल के सबसे ऊपर वाले हिस्से की तरफ रस्सी उछालते देखा। फिर वो रस्सी की मदद से चढ़ता चला गया। मैंने सीने की सीढ़ियों पे चढ़ के ऐसी जगह मुंतहिब की
जहाँ से प्रधान सिंह को बआसानी देखा जा सकता था। ऊपर खुले हुए हिस्से में पहुँच गए। आसमान तले उसने चंद चीजें सुलगाई, फर्श पे खलका बनाया और खलके में जाके ऊपर मुंह करके अजीब सी जुबान में, जिसे मेरे कान पहली बार आशना हुए थे, न जाने कब बड़बड़ाने लगा। उसके लहजे से यूं लग रहा था जैसे वो रूठे महबूब को मनाने की कोशिश कर रहा हो। मान वो नीचे की सिर्फ इशारा करता बड़ी फुर्ती से लटकाई हुई रस्सी को पकड़ के फिसलता हुआ उतर गया। मैं सीने पे भाग के दूसरी तरफ हुआ। प्रधान सिंह मशीन के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, जैसे किसी नजर न आने वाली शख्सियत से कह रहा हो कि यही है वो चीज। अचानक वो जमीन बोस हुआ और फौरन ही खड़ा होके दोबारा रस्सी की मदद से छत पे चढ़ गया। छत पे पहुंच के वो हल्के में आया और दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगा। मैं उस वक्त तक उसकी जुनूनियों जैसी हरकतों सकनात का जायजा लेता रहा जब तक कपड़े बदल के वो नीचे न आ गया। मशीन को सलाम करके प्रधान सिंह अपने तहाने वाले कमरे की तरफ चला गया। सुबह जब मैंने बरकत से इसका जिक्र किया तो उसे मेरी बात का यकीन न आया। वो कहने लगा, तुमने ख्वाब देखा होगा। मशीनों को छत्तों पे चढ़ के, हाथ जोड़ के और सर पीट के फिट नहीं किया जा सकता। मैंने ख्वाब नहीं देखा था जनाब, लेकिन जो कुछ देखा था उसका इतबार करने को मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। ये मुमकिन था कि जवाब बेटी की जुदाई के गम में प्रधान सिंह दर हकीकत होशो हास से बेगाना हो गया हो, क्योंकि जिस किस्म की वो हरकत कर रहा था उनकी किसी आकिलो बालिग इंसान से तवक्को नहीं की जा सकती। अगली रात उसने फिर वही हरकत की। इस मरतबा उसने छत पे चढ़ने के लिए रस्सी का सहारा भी न लिया। वो दीवार पे चारों हाथ पैरों की मदद से यूं चढ़ रहा था जैसे कोई छिपकली दो रही हो या मछली पानी में तैर रही हो। कुछ देर के बाद नीचे आके वो कद आधा मशीन से चिपट के खड़ा हुआ, गोया वो मशीन नहीं बरसों की बिछड़ी हुई महबूबा थी। कमोबेश 1 घंटे तक मैं उसे मशीन से चिमटा और राजो न्याज की बातें करता हुआ देखता रहा। जब मुझे जमाइयां और नींद की छिपकियां आने लगी तो प्रधान सिंह और मशीन को उसी हालत में छोड़ के किचन में सोने चला गया। सुबह हुई तो पर्दे हटाए जा चुके थे। मशीन चमक रही थी। प्रधान सिंह मशीन फिट करने वाले सामान का थैला लटकाए थके थके कदमों से अपने कमरे की सिम जा रहा था। मैंने बेखबर सोए हुए बरकत को झंझोड़ के उठाया और हम दोनों मशीन को देखने दौड़ पड़े। मशीन में 2 मामूली तब्दीलियां रूनमा हुई थी, इतनी मामूली कि जनाब आप पहली नजर में उनका अंदाजा नहीं कर सकते थे। पहली तब्दीली तो ये हुई थी कि मशीन का सफेद शीरा जिसे सुइयां नजर आती थी बिल्कुल स्याह कर दिया गया और अजीबो गरीब किस्म का एक ऐसा आईना मालूम हो रहा था जैसे वो लोगों को घूर रहा हो। दूसरी तब्दीली शीशे के ऊपर लगे हुए अल्फाज को कुरच कर की गई थी और अब वहाँ सिर्फ इतना लिखा था, मुस्तकबिल मालूम कीजिए। ये क्या मजाक है? बरकत ने आंखें मलते हुए पूछा। मैंने अपनी जेबू को टटोला, ढूंढ ढांड कर सिक्का निकाला और मशीन पे चढ़ने के इरादे से बढ़ा। यकीन कीजिए जनाब, मशीन पे चढ़ते हुए मुझे झुरझुरी सी आ गई। ऐसे लगा जैसे मैंने बर्फ जैसी ठंडी लाश पे कदम रख दिए हूँ और अचानक ही उस लाश में जिंदगी के आसार पैदा होने लगे हूँ। कुछ देर के लिए खौफो हैरत के बायस में भूल गया कि मुझे मशीन में सिक्का डालना है। सिक्का मेरे हाथ में था। चंद लम्हों के बाद जब दिल की धड़कनों में कतरे कमी आई तो मैंने सिक्के वाला हाथ बुलंद किया ताकि सिक्के को मशीन में डालूं। ठीक उसी वक्त मंजूर के कदमों और गालियों की आवाज आई। वो तेज से कदम उठाता प्रधान सिंह की माँ बहन की शान की गुस्ताहियां करता उधर आ रहा था। उसके पीछे खामता कामता प्रधान सिंह था और प्रधान सिंह के पीछे मुंबई का एक गुंडा जिसका नाम तो खुदा जाने क्या था, लेकिन आमतौर पे उसे काला नाग कहा जाता था। काला नाग मंजूर का सबसे करीबी दोस्त था और महीने में कम से कम 2 बार उससे मिलने के लिए होटल आया करता। ये मंजूर मशीन के पास आकर खड़े हुए। मैं कूद के मशीन से उतरा। मैंने फुर्ती ना दिखाई होती तो मेरी गर्दन मंजूर के हाथ में होती। जी प्रधान सिंह ने जवाब दिया। मंजूर ने गाली बकी, मशीन का आगे पीछे से जायजा लिया, फिर दूसरी गाली बकी और बोला, निकालो यहाँ से इस बेहुदा मशीन को। अच्छे भले होटल को तुमने कबाड़ खाना बना दिया। मेरी बात सुनो महाराज, प्रधान सिंह गिड़गिड़ाया। मैंने तुमसे एक वादा किया था सो अपना वादा पूरा किया। इसे वादा पूरा करना कहते हैं। मंजूर शेर की तरह धारा। मुझे वजन बताने वाली मशीन की जरूरत है। धीरज महाराज, ये मशीन भूतिया की, मेरा मतलब है मुस्तकबिल की बातें बताती है। मुस्तकबिल की बातें? अब एक गधी की औलाद, तुम ये समझते हो कि मुस्तकबिल की झूठी बातें बता के मुझे खुश और मुतमिन कर सकोगे? ये झूठी बातें नहीं महाराज, ये बड़ी अजीब मशीन है। मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ बताती है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, बिल्कुल सच होता है। ये दूसरा झूठ है जो तुम बोल रहे हो महाराज। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। प्रधान सिंह ने खिंचाई हुई आवाज में हंस के जवाब दिया। मशीन पे खड़े हो जाओ और सिक्का डालो। किस्मत का कागज बाहर आएगा और उस पे जो लिखा होगा वैसा ही होगा।
میں پاگل نہیں ہوں۔ اچانک کالا ناگ نے زور زور سے کہکے لگانا شروع کر دیے۔ اس کی ہنسی میں منظور بھی شامل ہوا۔ منظور کو دیکھ کے میں اور برکت بھی ہنسنے لگے۔ پردان سنگھ خاموش کڑا انگلیاں چٹھاتا بڑے بڑے منہ بناتا رہا۔ ہٹاؤ اس حرام زادی کو۔ منظور ہنستے ہوئے بھی حکم دینا نہ بولا۔ کالا ناگ نے پردان سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار تم بھی کیسے کیسے جانور پال لیتے ہو۔ مصیبت تو یہی ہے کہ میں رحم دل واقع ہوا ہوں، جسے موقع ملتا ہے میری کمزوری سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے۔ وہ بولا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، تم نے سنا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس مشین کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ ٹھہرو، پردان سنگھ نے چیخ کے کہا، میں نے اس مشین پہ محنت کی ہے، اسے آزمائے بغیر ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ کالے ناگ نے بڑھ کے پردان سنگھ کا ہاتھ پکڑا، بے وقوف انسان، آخر تم منصور جیسے مہربان اور مصروف آدمی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ منظور کرایا، ہاں میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہاری مشین کو آزمانے بیٹھوں اور یہ دیکھوں کہ مستقبل کے بارے میں سائنس کیا بتاتی ہے۔ یہ سائنس نہیں مہاراج، سائنس نہیں تو پھر کیا ہے؟ دیکھو مہاراج، میں روپا کو یہاں بلانے کے لیے خطرناک سے خطرناک کام کر سکتا ہوں، بس میں نے یہ کام کیا، اسے سائنس مت کرو۔ میرا یہ وعدہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو میں نے تم سے کیا ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ میں بک نہیں رہا، دیرت سے کام لو۔ میں نے روپا کی خاطر یہ مشین بنائی ہے، میں نے اپنا خون پلایا ہے، یہ سائنس نہیں جادو ہے۔ جادو کا بچہ، منظور دوبارہ چیخنے لگا۔ بے شک جادو ہے، کالا جادو۔ پردان سنگھ بولا، تم اسے آزماتے کیوں نہیں؟ سکہ ڈالو اور مشین تمہیں بتا دے گی۔ یہ مشین ہر شخص کے مستقبل کے بارے میں جانتی ہے، اس کے ذریعے تم لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہو۔ میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، مجھے صرف روپا چاہیے۔ ہاں ہاں تجھے روپا ضرور ملے گی، منظور بولا۔ اگر یہ مشین اتنی ہی سچی ہے تو یہ تجھے روپا کے متعلق کیوں نہیں بتاتی؟ اسی سے پھر یہ بتا سکے گی تیری روپا آ رہی ہے یا نہیں۔ منظور اس کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر پردان نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ سر جھکا کے بولا، نہیں مہاراج، میں لاکھ روپے کے بدلے بھی اس مشین سے کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ تجھے اس پہ یقین نہیں؟ مجھے اس پر یقین ہے، پورا یقین ہے، تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ کالا ناگ نے بویں سکیڑ کے حقارت لہجے میں کہا، میں دیکھتا ہوں یہ مشین میرے مستقبل کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ میرے ہاتھ میں سکہ چمک رہا تھا۔ کالے ناگ نے بڑھ کے وہ سکہ مجھ سے لیا، مشین پہ چڑھا، سکہ ڈالا اور کارڈ نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ مشین سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، لیکن کئی لمحوں تک کارڈ باہر نہ آیا۔ کیوں بیٹا؟ کالے ناگ نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ تمہاری اماں جان میرا مستقبل کیوں نہیں بتاتی؟ ٹھیک اسی وقت کلک کی آواز آئی، مشین سے کارڈ نکلا۔ کالے ناگ کارڈ پڑھ کے ہنسا اور مشین سے اتر کے منظور کے ہاتھ میں وہ کارڈ دے دیا۔ میں نے اور برکت نے ایک ساتھ منظور کے کندھے کے پیچھے سے اچک کے پڑھا لکھا تھا، جب کالی بلی تیرا راستہ کاٹے گی وہ تیری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ فضول توہم پرستی، کالا ناگ بولا۔ بس بہت ہو چکا، منظور نے کہا، ہمیں اس قسم کی پیشن گوئیوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دوپہر سے پہلے یہ مشین یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اگر نہیں ہٹی تو میں مشین کے ساتھ تمہیں بھی یہاں سے باہر پھینک دوں گا۔ میں نے پردان سنگھ کی طرف دیکھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی حالت غم کے باعث ہوئی ہے یا پھر غصے کے باعث۔ ٹھیک ہے مہاراج، تم مجھے اچھا نہیں سمجھتے، نہ سمجھو۔ سچ بولنے والی مشین کو جھوٹا سمجھ رہے ہو تو سمجھتے رہو، مگر شریمان، اس نے گھوم کے کالے ناگ کو مخاطب کیا، تمہارے لیے میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ کالی بلی سے دور رہنا۔ کہیں کالی بلی نظر آئے گی تو آگے جانے کے بجائے رک جانا، بلکہ لوٹ آنا۔ میری بات نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور ایک مشورہ میرا بھی ہے۔ کالے ناگ نے ہنستے ہوئے کہا، تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، مزید کچھ دنوں یہی حالت رہی تو تمہارا مرض ناقابل علاج ہو جائے گا۔ پردان سنگھ نے اس طرح اسبات میں سر ہلایا جیسے اس نے کالے ناگ کا مشورہ قبول کر لیا ہو۔ یہ تو کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ وہ طنزیہ انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ اچھا یار، اب مجھے اجازت ہو۔ کالے ناگ نے منظور کو مخاطب کیا، مجھے دوپہر سے پہلے ممبئی پہنچنا ضروری ہے، ایک حسین لڑکی میری منتظر ہوگی۔ تم ہمیشہ خبا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہو، منظور نے شکایت کی، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی حسین لڑکی تمہاری منتظر رہتی ہے۔ اب کی مرتبہ آؤں گا تو کم از کم پورا دن ضرور تمہارے ساتھ گزاروں گا، اس نے کہا اور منظور سے ہاتھ ملا کے دروازے کی طرف بڑھا۔ منظور نے ہاتھ لہرا کے اسے الوداع کہا، ہم سب وہیں کھڑے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ باہر چلا گیا، پھر اپنی کار پہ سوار ہوا اور ہاتھ ہلایا، اس کے بعد مسکرایا اور کار سٹارٹ کر ڈالی۔ نہ جانے کیوں منظور سمیت ہم سب کو شبہ ہوا کہ کالا ناگ جیتی جاگتی صورت دوبارہ کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ ہماری نظریں کار پہ لگی تھی اور کار درمیانی رفتار سے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔
कार में काला नाग जो अपनी किसी नई महबूबा से मिलने मुंबई जा रहा था। फिर अचानक वही हुआ जिसका हमें शौरी तौर पे बेचैनी से इंतजार था। सड़क के मोड़ से पहले किसी नामालूम सिम से एक काली बिल्ली भागती हुई निकली और कार के सामने से सड़क पार कर गई। काले नाग ने उसे कुचलने से बचाने के लिए कार को मोड़ा, मगर कार पे काबू न रख सका। दौड़ती हुई कार सड़क के किनारे लगे दरख्त के तने से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ, एक भयानक चीख सुनाई दी और कार से शोले बुलंद होने लगे। हम सब कार की तरफ दौड़े और ये जानते हुए दौड़े कि काला नाग की कोई मदद ना कर सकेंगे। कार से शोले उठ रहे थे। काला नाग जल भूनकर कोयला हो चुका था और उसका रास्ता काटने वाली बिल्ली का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अनहोनी होने का रूप इख्तियार कर गई थी। उस हादसे के बाद मंसूर पे सख्ता तारी हुआ, चुप्सी लग गई। उसने दोबारा कभी मशीन को वहाँ से निकालने की बात ना की। मशीन पे चादर डाली गई और चार पे गत्ते का एक बड़ा टुकड़ा पन के रह गया। गत्ते के टुकड़े पे बरकत के हाथ की बद खत तहरीर थी। मशीन खराब हो गई। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि चौथे दिन रूपा भारत से आई। मंजूर का दोस्त पोपट उसे गैर कानूनी तौर पे सरहद पार ले आया था और रूपा की अहमियत के पेश नजर खुद ही उसे होटल में लेकर पहुंचा था। मैंने पोपट को एक मिनट के लिए भी नहीं देखा। मेरी नजर रूपा भी जमी थी। स्याह तबील बालों, फूल जैसी सफेद रंगत और लाल अंगारा होंठों वाली रूपा हुस्नो शबाब का एक मुकम्मल तरीन नमूना थी जो शायरों के तस्वीरात में पाया जा सकता है, और अपने बाप के सीने से चिमट गई। उसके खुरदरे चेहरे को चूम रही थी। बेइंतहा मसरत के बायस उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कुछ देर के बाद जब बाप बेटी किसी कदर होश में आए तो प्रधान सिंह ने हम लोगों को उससे मुतारिफ करवाया। मुझसे तारुफ होते हुए अगरचे रूपा ने एक अचटी हुई नजर मुझ पे नहीं डाली, फिर भी मैंने अपने आप को दुनिया का बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझा। उसे मुस्कुराते, हंसते, बोलते और खामोश देखे दिल के अंदर एक अनोखी सी सनसनीखेज खुशी फूटती महसूस हो रही थी। मैं समझता हूँ कि बरकत बेरे का हाल भी मुझसे कुछ ज्यादा ही मुख्तलिफ न था। मेरी तरह उसकी बातें भी खिली हुई थी, मगर मंजूर की हालत वाज़े तौर पे मुख्तलिफ थी। नजर तो उसकी भी रूपा के सरापे पे गिरी, दांत उसके भी बाहर आए। शायद अंदर ही अंदर वो कुछ और भी सोच रहा था। मैंने उसका मजाज शनाख्ता, अच्छी तरह जानता था कि उसके दिल में किस कदर का वाकया आ रहा है। उसकी आंखों की चमक किसी गोश्त खूर वैशी दरिंदे जैसी थी जो शिकार को सामने देके उसे दबोच लेना और चीर फाड़ कर टुकड़े कर देना चाहता हो। मुझे खुशी है कि मेरी दिन रात की कोशिशें बावर हुई और बिछड़े हुए बाप बेटी एक दूसरे को मिल गए। मंजूर बंदर की तरह घोगया होके बोला, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। रूपा ने जवाब दिया। वो बड़ी साफ सुथरी, शगुफ्ता और बेऐब उर्दू बोल रही थी। मैं और मेरे अबू हमेशा आपकी इनायत के एहसानमंद रहेंगे। आपने हम पे जो करम किया, शायद इसका बदला हम कभी चुका न सके। इस सिलसिले में फिर गुफ्तगू होगी। मंजूर ने होठों पे जुबान फेरते हुए कहा। वो तेजी से खातू की मुठियां कभी बेच रहा था और कभी खो रहा था। साफ जाहिर था कि अपने आप को बेकाबू होने से बचाने के लिए उसे बड़ी मेहनत करना पड़ रही थी। इस वक्त तुम थकी हुई हो, अंदर जाके आराम करो। बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। प्रधान सिंह बेटी को लेके तहाने के कमरे में चला गया। बरकत ने फौरन ही एक ट्रे में खाने पीने का सामान भरा और प्रधान सिंह के कमरे में ले गया। मंजूर ने अपने ऑफिस का रुख किया। बोबत ने एक मेज पे बैठ के आवाज लगाई, नाश्ता लाओ। मैंने बढ़ के पूछा, क्या खाएंगे? वो बोला, होटल में मौजूद हर वो चीज जो खाई जाती हो और हर वो चीज जो पी जाती हो मेरे लिए ले आओ। बाद में जब बोबत होटल का तकरीबन एक चौथाई माल पेट में उतार के डकारे लेता हुआ मंजूर के ऑफिस में गया तो आदत से मजबूर होकर मैं भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और आड़ में खड़ा होके उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। लड़की को यहाँ लाने का मुआवजा कब दे रहे हो? बोबत ने मंजूर से कहा। मंजूर बोला, लड़की और उसका बाप दोनों बड़े करीब हैं। तुमने सबाब का काम किया, मैं तुम्हें अपने पास से 500 रुपए दे देता हूँ। 5000 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। बोबत ने बिगड़ के कहा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो भूखों मरेगा। मैं कहता हूँ सीधे संभाओ, 5000 रुपए मेरे हवाले करो, वरना लड़की को मैं वापस ले जाऊंगा। आजकल मेरा कारोबार घाटे में है। मंजूर ने झूठ बोला। आइंदा कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे सरहद से आना या जाना चाहेगा तो मैं तुम्हारी अगली पिछली सारी रकम अदा कर दूंगा। मैं नकद का सौदा करता हूँ मंजूर भाई। तुम्हारा कारोबार घाटे में जा रहा हो फायदे में, मुझे कोई गर्ज नहीं। 5000 रुपए दो या लड़की को वापस करो, कोई तीसरी बात ना होगी। 5000 रुपए की रकम इतनी बड़ी थी जो मंजूर किसी तरह भी खर्च नहीं कर सकता था। मुझे तो उसी वक्त हैरत हुई जब उसने 500 की पेशकश की थी। वो 2 पैसे उस वक्त खर्च करता जब उसे 4 पैसे मिलने की उम्मीद होती। बोबत गुस्से में पैर पटक के खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ मंजूर भाई, ठहरो। मंजूर की आवाज सुनते ही मेरे खून की गर्दश तेज हो गई।
میں نے قدم بڑھ کے آفس میں لٹکا ہوا پردہ تھوڑا سا ہٹایا اور ایک آنکھ سے اندر جھانکا۔ منظور میز کی طرح سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کے بوبت کے سامنے میز پہ پھینک رہا تھا۔ 3000، 4000 اور یہ 5000۔ کوئی دوسرا شخص مجھ سے منظور کی دریا دلی کا ذکر کرتا تو مجھے ہرگز یقین نہیں آتا، مگر اپنے کانوں سنی اور آنکھوں دیکھی بات کو کیسے جھٹلاتا۔ منظور نے خاتم کی قبر پہ لات ماری اور 5000 روپے بوبت کے حوالے کر دیے۔ اس کی سخاوت اور دریا دلی قابل تعریف تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی سخاوت اور دریا دلی کی قیمت وصول کیے بغیر باز نہ آئے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ قیمت کیا ہے۔ وہ قیمت تھی روپا۔ 5000 روپے روپا سے کمتر درجے کی کسی ہستی کے لیے خرچ نہیں کیے جا سکتے تھے۔ مجھے اس بیڑیے کے پنجوں میں جلد یا بدیر جانے والی روپا پہ اتنا ترس آیا کہ وہاں ٹھہرنا میرے لیے دوبر ہو گیا۔ اپنی خشک آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کرتا ہوا میں وہاں سے پلٹ آیا اور کچن میں جا کے گرم چائے کی مدد سے غم غلط کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد منظور بوبت کے ہاتھ میں ہار ڈالے ہنستا ہوا اوپر ہوٹل میں آیا۔ میں کندھے پہ رومال ڈال کے فوراً کھڑا ہوا۔ بوبت شاید ہوٹل کا معائنہ کر رہا تھا۔ منظور اس کے پیچھے ماتحتو کی طرح چلتا ہوا ہر چیز کی وضاحت کر رہا تھا۔ مان بوبت کی نگاہ وزن کی مشین پہ پڑی۔ وہ چلتے چلتے رکا۔ ارے منظور بھائی، یہ کیا ہے؟ اس نے مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بدحاسی میں میرے کندھے کا رومال نیچے گرا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ دیکھو منظور کیا کہتا ہے۔ کالی ناک کے حادثے کے بعد سے مشین پہ کپڑا پڑا تھا اور کپڑے پہ مشین خراب ہو گئی ہے، گتا نتنی تھا۔ اس احتیاط کے باوجود منظور نے اپنے سبھی ملازمین کو ہدایت کر دی تھی کہ کوئی شخص مشین پہ چڑھ کے اپنا مستقبل معلوم نہ کر پائے۔ ہمیں آپس میں مشین کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اور برکت کبھی کبھی سرگوشیوں میں حیرت کیا کرتے کہ منظور مشین کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آیا وہ اسے ہوٹل سے نکلوا کے پھینکے گا یا پھر خاص موقعوں پہ ذاتی استعمال میں لائے گا؟ منظور بوبت کو شاید اپنا بھائی بند ہی سمجھتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ دونوں در حقیقت ایک ہی خاندان کے فرد تھے۔ چنانچہ منظور نے یہ خیال کیے بغیر کہ ہم لوگ اس کی گفتگو سن رہے ہیں، بوبت کو مشین کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بھگوان قسم، کیسی حماقت کی بات کر رہے ہو منظور بھائی، بوبت نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیوقوف سی مشین محض 5 روپے میں مستقبل کی بات بتا ڈالے؟ منظور بولا۔ کالے ناگ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ اتفاق تھا۔ کالا ناگ اس لیے نہیں مڑا کہ مشین نے اسے کالی بلی کے بارے میں پہلے سے بتایا۔ اس کی موت کا سبب کار کی خرابی یا اس کی اپنی بے پرواہی رہی ہوگی۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ سدا کا بے پرواہ تھا، بہانہ کالی بلی کا بن گیا۔ شاید تمہارا خیال درست ہو، منظور نے کہا۔ پھر بھی اگر تم مجھے 1,00,000 روپے تک دینے کا وعدہ کرو تو میں اس بےہودہ مشین پر نہیں چڑھ سکتا۔ بڑے ڈرپوک اور وہمی شخص ہو منظور بھائی۔ میں ڈرپوک اور وہمی نہیں۔ کالی ناگ کا حشر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ چکا ہوتا تو دن میں کم سے کم 4 بار مستقبل کی باتیں معلوم کیا کرتا۔ ڈرپوک اور وہمی لوگوں کی یہی پہچان ہے۔ بوبت ہنستا۔ مجھے دیکھو، دنیا کی کوئی مشین چاہے اس سے کتنی ہی خونی داستانیں کیوں نہ وابستہ ہو، مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ وہ مشین کی طرف بڑھا اور اس پہ پڑی ہوئی چادر اتار پھینکی۔ منظور چلایا، نہیں بوبت نہیں۔ مگر بوبت باقی بہادر آدمی تھا، وہ کب کسی کی سن سکتا تھا۔ اس نے مشین پہ پیر رکھا، خوب اکڑ کے کھڑا ہوا اور جیب سے سکہ نکال کے مشین میں ڈال دیا۔ مشین میں پہلے کی طرح گڑگڑاہٹ ہوئی۔ پہلے کی طرح کار نکلنے میں کچھ دیر لگی۔ پھر جب کلک کی آواز کے ساتھ کار نکلا تو بوبت نے اسے پڑھ کے کہکہا لگایا۔ میری نظر میں کالا ناگ گھوم گیا، وہ بھی کار دیکھ کے ہنس پڑا۔ میں سر تپاؤں لرزنے لگا، کہیں کالی بلی اس کے لیے بھی پروانہ اجل نہ بن جائے۔ مگر بوبت اور کالے ناگ کی ہنسی میں تھوڑا سا فرق تھا۔ اس کا اندازہ مجھے بوبت کا کار پڑھ کے ہوا۔ کالا ناگ ہنس تو رہا تھا لیکن مصنوعی ہنسی، اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی۔ بوبت کا کہکہا جاندار تھا، اس کے ہونٹوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے حصوں سے ہنسی پھوٹ رہی تھی۔ بوبت نے منظور کو کار تھمایا تو میں نے پنجوں کے بل اچک کے اسے دیکھا۔ کار پہ لکھا تھا، آج کی رات تیری جیت کی رات ہے، تو جو بازی لگائے گا جیت کی بازی ہوگی۔ بڑے چلاک ہو سالے منظور بھائی، بوبت نے ہنستے ہوئے کہا۔ مشین کے ذریعے جیتنے کا فریب دے کر چاہتے ہو کہ میں تمہارے جوئے خانہ میں بازی لگاؤں اور تم سے لیے ہوئے روپے یہیں خرچ جاؤں؟ منظور نے پہلے گور کے بوبت کی طرف دیکھا، پھر مشین کی طرف۔ میری طرح اس سے بھی توقع تھی کہ مشین بوبت کی موت کا مستہ سنائے گی۔ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بوبت مسلسل ہنس رہا تھا۔ تمہارے تاش کتنی ہی چال بازی سے کیوں نہ لگائے گئے ہوں، تمہارے پاس سے کتنی ہی مہارت سے کیوں نہ پلٹ گئے ہوں، مگر منظور بھائی میرا نام بھی بوبت ہے اور بوبت کو فریب دینا آسان نہیں۔ میں 2-4 بازیاں ضرور کھیلوں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میری جیب سے رقم نہیں نکالی جا سکتی۔ بوبت نے جو کچھ کہا تھا سچ کر دکھایا۔ اتنا وقت ضرور ہوا کہ 2 بار بازیوں کے بجائے
اس نے کم و بیش 40-50 بازیاں کھیلی۔ پردان سنگھ جب سے ہوٹل میں آیا تھا ایک شخص بھی جیت کر نہیں گیا تھا، مگر بوبت جیت رہا تھا اور جیتے ہی جا رہا تھا۔ اس کی میز پہ چھوٹے بڑے نوٹوں کا 1 فٹ اونچا مینار بن چکا تھا۔ گھبرایا ہوا منصور تھوڑی دیر بعد بنے ہوئے تاشوں کی نئی گڈیاں نکال رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مشین سچی تھی یا بوبت تاش کھیلنے کا ماہر تھا۔ صبح تک بلا مبالغہ اس نے 1000 روپے جیت لیے اور پچپی کی بساط تک پہنچنے کی نوبت نہ آئی۔ صبح جب وہ سرحد پار اپنے وطن جانے کے لیے تیار ہوا تو مجھے اور برکت کو بھی 10-10 کا ایک نوٹ دے دیا۔ قابل دید حالت منصور کی تھی، ایسی لگ رہا تھا جیسے اس کا ایک ہی جوڑا گر گیا ہو۔ اچھا یار منصور بھائی، اب اجازت دو۔ بوبت نے بریف کیس کو جلاتے ہوئے کہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اب کی مرتبہ آؤں گا تو 10 بازیاں پچپی کی بھی کھیل کے جاؤں گا۔ منصور نے مسافر کے لیے اس کی طرف اپنا مردہ ہاتھ بڑھا کے جو الوداعی جملہ کہا وہ کچھ یوں تھا، فش فشنگ پھم پھسنگ۔ بوبت نے مسکرا کے ہماری طرف دیکھا، مانحص انداز میں ہمیں آنکھ ماری اور جھومتا جھومتا ہوٹل سے نکل گیا۔ اگلے دن سے اگلے دن تک منصور کا موڈ درست نہ ہوا۔ جلاہٹ کے باعث وہ بلائے ہوئے کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتے دو رہا تھا۔ اس سے بات کرنا شیر کے منہ میں کھار ڈالنے سے کم نہ تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب لا علمی کے باعث پردان سنگھ کی زندگی سے سب سے بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ منصور نے اپنے دفتر میں نیم بے ہوش سا بیٹھا کہ پردان سنگھ روپا کے ساتھ اس کے پاس پہنچا۔ مہاراج منصور، اس نے منصور کو مخاطب کیا۔ منصور نے نظر اٹھائی، سامنے روپا اور پردان سنگھ کو کھڑے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کیا بات ہے؟ اگر برگردار ریشمی ساڑی میں ملبوس روپا وہاں نہ ہوتی تو منصور پردان سنگھ کو کتے کی طرح بھونک کے جواب دیتا۔ میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں مہاراج، پردان سنگھ نے کہا، ہم نے آپ کو بڑی تکلیف دی، اب چاہتے ہیں یہاں سے چلے جائیں۔ جانا چاہتے ہو؟ لیکن کہاں؟ یہاں سے دور شہر میں، کراچی میں، اور وہاں روپا کو اچھی سی نوکری مل جائے گی اور شام کے کسی کالج میں تعلیم بھی حاصل کر سکے گی۔ پردان سنگھ، منصور نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، تم دونوں کہیں نہیں جاؤ گے، میں آپ کی خواہش پوری کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے تاش بنائے، پانسے، مستقبل کی باتیں بتانے والی ایسی مشین بتائی جو آپ کے لیے خوش قسمتی کیسی روپا اور کہاں کی روپا؟ پردان سنگھ نے اس کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا۔ ناممکن تھا کہ منصور کی آواز بلند نہ ہو۔ اسے تم خوش قسمتی کی مشین کہتے ہو؟ اس نالائق مشین کو جس نے 1 ہفتے کے اندر مجھ سے میرا بہترین دوست چھینا اور جوئے میں مجھے پورے 70,000 کا نقصان پہنچایا؟ نہیں پردان سنگھ، تمہیں یہی رہنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس وقت تک جانے کا اجازت نہیں دوں گا جب تک میرا سارا نقصان پورا نہ ہو جائے۔ آپ کی مرضی مہاراج، آپ کہتے ہیں تو نہیں جاؤں گا، مگر روپا کو جانے کی اجازت دے ڈالیں۔ کبھی نہیں۔ منصور گرجا، میں روپا جیسی حسین و جمیل، کم عمر اور نہ تجربے کا لڑکی کو کراچی جیسے خطرناک شہر میں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ ایسا نہ کہیے، مجھے سب سے زیادہ پریشانی روپا کی ہے۔ روپا کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ منصور کا لہجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اس کے بارے میں کئی بہترین منصوبے بنائے ہوئے ہیں، کئی تجاویز ہیں میرے پاس۔ روپا ساری زندگی عیش کرے گی، بڑی جلدی تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا۔ بس اب تم دونوں جاؤ اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑو۔ روپا اور پردان سنگھ آفس سے باہر آئے۔ دیوار کی آڑ سے نکل کے میں بھی ان کے ساتھ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں روپا کو نظر سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حبیث منصور کی خباثت مجھ پہ اچھی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ باپو، روپا نے پردان سنگھ کو ایسے مخاطب کیا جب ہم تینوں کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ منصور کن چیزوں کا ذکر کر رہا تھا؟ پردان سنگھ نے گھبرا کے میری طرف کہا۔ میں نے کہا، بتا دو، بیٹی سے کچھ چھپا ٹھیک نہیں۔ پردان سنگھ نے مختصر الفاظ میں تاش کے پتے بتانے اور پچپی کے حسب منشا پانسے پلٹنے کے متعلق اسے بتایا، اور وہ مستقبل کی باتیں بتانے والی مشین، اس کے بارے میں بھی روپا کو بتاؤ۔ پردان سنگھ مجھے گھورنے لگا۔ روپا نے پوچھا، مستقبل بتانے والی مشین وہ کیسی ہوتی ہے؟ پردان سنگھ کو اس کے بارے میں بھی وضاحت کرنا پڑی۔ جو کچھ اس نے روپا کو بتایا اس کا بیشتر حصہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ اردو، انگریزی اور ہندی کی کئی اصطلاحات استعمال کی گئی۔ فوٹو الیکٹرک، خلیے، آئینے آکاش، مرغی کا خون، تعویذ، جنتر منتر، نیند، بیداری، بوشیا اور نہ جانے کون سی الٹی سیدھے اصطلاحات ہے۔ پھر اس سودے بازی کا ذکر آیا جو سادھنا دیوی سے کی گئی تھی، اور غالباً کالے جادو کا سب سے اہم حصہ یہی سودے بازی تھی۔ غالباً کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا۔ وہ سودے بازی کالے جادو کا یقیناً سب سے اہم جز تھی، کیونکہ اس کا ذکر آتے ہی سرخ و سفید روپا خلدی کی طرح پیلی پڑ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور سانس دونکنے کی طرح چلنے لگا۔ وہ کپکپاتی ہوئی کھڑی ہوئی، باپ کا کندھا پکڑ کے نخیف آواز میں بولی، نہیں باپو، تم ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے، یہ تو ایک شیطانی کام ہے جس کے معاوضے میں روح گروی رکھنا پڑتا ہے۔
रूपा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम्हें बुलाने के लिए मैं यही कर सकता था। तुम्हारी खातिर सब कुछ किया जा सकता है। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा मुआवजा भी मेरे लिए बेहैसियत है। तुमने शैतानी काम किया, तुमने साधना देवी के पास अपने रूप को गिरवी रखा। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता रूपा, मगर अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। उस जादू की क्या जरूरत, अब उसे टूट जाना चाहिए। अगर तुमने खुद नहीं तोड़ा तो मैं खुद सारा जादू तोड़ दूंगी। क्यों नहीं कर सकोगी, वो चीखी। गुस्से ने उसके हुस्न को निखार दिया था। वो बदमाश खुद कह रहा था कि मशीन ने उसे नुकसान पहुंचाया है, इसे पता भी नहीं चलेगा और मैं मशीन को बदल दूंगी। उसे हटा के आम सी मशीन लगा दूंगी ताकि जादू टूट जाए, ताकि तुम्हारा और साधना का मुआहदा खत्म हो जाए। रूपा, मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, मशीन को छोड़ो, अपने बापू के साथ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मंजूर बड़ा खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में वो कितनी गंदी बातें सोच रहा है। हो सके तो तुम आज ही कराची चली जाओ। मैं भी 2-4 दिन के बाद इस कमीने की नौकरी छोड़ के तुमसे आ मिलूंगा। मेरी बात मानो रूपा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ से चला जाने का मशवरा दे रहा हूँ। वो मुस्कुराई। उसने प्यार भरी आंखें मेरी आंखों में डाली। फिर वो मेरे इतने करीब आई कि उसके पसीने की भीनी महक से मेरा दिमाग मुअत्तर हुआ और सटबल बदन की हरारत से मेरा सारा जिस्म दहक उठा। तुम बड़े अच्छे हो, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं दिल से तुम्हारी तजवीज़ की कदर करती हूँ, मगर मैं इस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक इस मशीन को जाया ना कर डालूं। ये शैतानी मशीन सारी दुनिया को तबाही से हमकदार कर सकती है। मेरे बापू ने तारीकी को अपने खून से सींच के वजूद बख्शने का महापाप किया और अपनी रूह को साधना देवी के जालिम हाथों दे दिया। अगर बापू मेरी खातिर महापाप कर सकते हैं तो बेटी की हैसियत से मेरा भी फर्ज है कि उनकी मुक्ति और निजात के लिए कोशिश करूं। बापू की मुक्ति और निजात इसी सूरत में मुमकिन है जबकि मशीन का जादू तोड़ दिया जाए। किस तरह? मैं आज रात मशीन को जाया करूंगी, वो बोली, और कल तुम्हें या बापू को बेचकर नई मशीन मंगवा लूंगी। प्रधान सिंह, मैंने रूपा के बाप को मुखातिब किया। रूपा का तरीका खतरे से खाली नहीं। मंजूर बज़ाहिर मशीन को बुरा कहता है, मगर दिल से इसे नोट छापने की मशीन समझता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मशीन को जाया करके और नई मशीन लगाने का खतरा मोल लेने की बजाय तुम इस मशीन में पुराने पुर्जे लगा दो। ऐसी मशीन साबका हालत में आ जाएगी और किसी को कानून का पता भी ना चलेगा। कई दिन के बाद जब असली बात मालूम होगी, हम सब कराची मुंतकिल हो चुके होंगे। हाँ, कहते तो ठीक हो, प्रधान सिंह ने कहा। जिस दिन भी मौका मिला मैं मशीन को पिछली हालत में कर दूंगा। आज रात, रूपा ने पुरअज़म लहजे में कहा, इंतजार नहीं किया जाएगा। साधना देवी के चुंगल से आज ही छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। आज के बाद अब वो मशीन किसी को उसके मुस्तकबिल से आगाह ना कर सकेगी। लेकिन ये रूपा की खुशफहमी थी। उसी रोज दोपहर को मंसूर ने भी मुझे अपने दफ्तर में तलब किया। उसकी मेज के नीचे शराब की 2 खाली बोतलें पड़ी थी। चेहरे से वहशत और परेशानी आया थी। बोबत की जीत को वो अभी तक नहीं बुला सका था। 70,000 की हकीकत ही क्या है, मैं इससे ज्यादा कमा लूंगा, उसने मेरा चेहरा देखते हुए कहा। जी? मैंने हैरत से पूछा। बड़े रास्तराना तरीके पर उसने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, मेरे पास सोने की एक बड़ी कान है, मगर अभी किसी को मेरे और तुम्हारे सिवा उस कान के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो एक अजीब सी आवाज में हंसा। प्रधान सिंह को पता चल जाए कि उसने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है तो खुशी से उसकी हरकतें कल बंद हो सकती है। मैंने पूछा, आप उस मशीन के बारे में कुछ अरशाद फरमा रहे हैं जो मुस्तकबिल की बातें बताती है? बेशक, वो आंखें निशाता हुआ बोला। हमारे होटल में बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, जुए के शौकीन, शराबो कबाब के रसिया और अव्वल दर्जे के वहमी। दौलत की एक बड़ी खूबी यही है कि वो इंसान को इंतहाई वहमी बना देती है। जरा जरा सी बात पे नजूमियों, 10 शनासों और किस्मत का हाल बताने वालों की खिदमत हासिल की जाती हैं। हम चाहे तो उन लोगों से दिल खोल के रकम बटोर सकते हैं। मशीन जो कुछ बताएगी वो सदाकत पे मबनी होगा। जैसे जैसे पेशन गोइयां दुरुस्त साबित होंगी, हमारी शोहरत और इसकी मुनासबत से फीस में इजाफा होता चला जाएगा। यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आ सकता है जब हम मशीन पे एक बार खड़े होने की फीस 5-6 हजार रुपए तक तलब कर सकते हैं। मैंने इस सिलसिले में बड़ा गौर किया। मेरा इरादा है कि कल से यहाँ एक नया कमरा तामीर कराना शुरू कर दूं। कमरे की तामीर के बाद मशीन को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा और दरवाजे पे ताले डाल दिए जाएंगे जिन्हें सिर्फ खास मौकों पे खोला जा सकेगा। मैं मंसूर की बैकी बातें सुनता रहा, इस में सर हिलाता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा कि अब ऐसा कोई कल ना आ सकेगा जो इसकी ख्वाहिशात पूरी कर सके। बात सिर्फ आज रात की है, रात की रात में कुछ का कुछ हो जाएगा।
باتیں کرتے کرتے اچانک منظور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ہوٹل میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تم ہو، اس نے کہا۔ جانتے ہو کیوں؟ تمہاری صورت، تمہاری آواز، تمہاری چال ڈھال میرے مرحوم بھائی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ نوازش ہے آپ کی، میں نے جواب دیا اور دل ہی دل میں موٹی سی گالی پکی کہا، جھوٹا پرلے درجے کا۔ چلو تھوڑی دیر باہر گھوم پھر آئیں۔ وہ بولا، تم کار تو ڈرائیو کر لیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سمجھے سورج غروب ہوتے ہی ہوٹل کی گہما گہمی بڑھ جاتی ہے۔ برکت بیچارہ کس آرڈر کی بجاوری کر سکے گا؟ ہم لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ میں نے دل میں کہا، اللہ نے چاہا تو ہم آدھی رات سے پہلے ہرگز واپس نہ آئیں گے۔ دراصل قدرت نے مجھے بڑا اچھا موقع فراہم کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مشین کے کل پرزے بدلنے کا کام منظور کی غیر موجودگی میں کیا جائے، اور اب وہ خود ہی مجھے ہوٹل سے باہر چلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ ایک سنسان جگہ پہ جو عام راہ گزر نہ تھی، ایک کار خراب ہو گئی۔ میں موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیز شراب کی بوتل رکھ لایا تھا، بس میں نے بوتل اسے تھمائی اور خود کار ٹھیک کرنے مصروف ہوا۔ تقریباً 1 بجے رات کار ٹھیک ہوئی۔ اس اثنا میں منظور شراب پیتا رہا اور کار کو گالیاں سناتا رہا۔ مجھے گالیاں دیتے ہوئے وہ اجتناب برت رہا تھا اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ کار ٹھیک ہو گئی تو وہ پچھلی سیٹ سے اٹھا اور میرے پاس آ کے بیٹھا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور اسے بہت ہی سست رفتاری سے ایسے چلاتا ہوا جیسے وہ پیدل جا رہی ہو ہوٹل کی جانب روانہ ہوا۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، میں نے منظور کو بتایا، اگر کار دوبارہ خراب ہو گئی تو صبح نہ ہو جائے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، 10 لاکھ نہیں تو کم سے کم 2-3 لاکھ روپے ماہانہ ہم اس مشین سے کما سکیں گے۔ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو پردان سنگھ کو ٹھکانے لگا سکے۔ میرا خیال ہے تم یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہو۔ میں نے کہا، آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا، میں تو بڑا ہی بزدل انسان ہوں۔ پردان سنگھ غیر قانونی طور پہ ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے۔ اس کی موت کے بعد کوئی اس کی تلاش میں نہ نکلے گا، کسی کو پتہ نہ چل سکے گا کہ کون مارا گیا۔ 10,000 روپوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی رقم تو اچھے بزدلوں کو دلیر بنا دیتی ہے۔ میں کسی کو قتل کرنے کا کام نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں 20,000 نہیں، پورے 25,000 دوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ 25,000 کا نام سن کے میرے منہ میں پانی آیا۔ میں کبھی اتنی بڑی رقم کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی شرافت اور ایمانداری پہ غصہ آنے لگا۔ کیا رکھا تھا اس شرافت اور ایمانداری میں؟ روپا کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ روپا میرے پاس رہے گی۔ لڑکیوں کو باپ کی ضرورت نہیں، عاشقی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت میں پوری کروں گا۔ اگر کار آہستہ رینگ نہ رہی ہوتی، یقیناً سٹیئرنگ میں میرا توازن بگڑ جانے کے باعث کسی کھمبے سے ٹکرا کے چکنا چور ہو جاتی۔ میں نے جلدی سے اسے فٹ پاتھ پہ چڑھنے سے روکا۔ کچھ دیر کے بعد منظور نے پوچھا، کہو پردان سنگھ کو کب تک ختم کر رہے ہو؟ میں یہی سوچ رہا تھا، طے ہو چکا تھا کہ مشین کے پرزے تبدیل کرتے ہی پردان سنگھ اور وہ وہاں سے فرار ہو جائیں گے، مجھے قتل کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ 25,000 روپے کب تک دے رہے ہیں؟ ابھی، اس نے کہا۔ اسی وقت میں رقم کا انتظار کر کے آیا ہوں۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے نوٹوں کی گڈیاں نکالی، انہیں شمار کیا اور میری جیب میں ٹھونستا ہوا بولا، میں چاہتا ہوں قتل کرنے والا پیشگی رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ کب تک کی امید کی جائے؟ میں نے کچھ دیر تک سوچا۔ اب جبکہ آپ نے رقم دیکھ ہی دی ہے، میں اپنے آپ کو دنیا کو سب سے دلیر شخص سمجھنے لگا ہوں۔ آپ خود ہی ایک دن مقرر کریں، میں اسی دن پردان سنگھ کو ختم کروں گا۔ 1 ہفتے کے اندر اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا اور دل کے دل میں کھل گایا۔ 1 ہفتہ تو عرصے دراز تھا۔ پردان سنگھ اور روپا تو 24 گھنٹوں کے اندر غائب ہونے والے تھے۔ پورے 3 بجے رات کو جب ہم ہوٹل پہنچے تو پورے ہوٹل میں اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ روپا اور پردان سنگھ بحسن خوبی مشین کے پرزے بدلنے کا کام انجام دے کے سونے کے لیے جا چکے ہیں۔ کار سے اتر کے ہم دونوں اندر پہنچے۔ ہم نے چند قدم ہی آگے بڑھائے ہوں گے کہ اس کونے سے جہاں مشین چل سکتی، کسی چیز کے گرنے کا کھناکا ہوا۔ منظور زور سے چلایا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ چیز نکالی۔ جو چیز نکلی وہ ایک ریوالور تھا۔ ریوالور میں گولیاں بلی تھی اور گولیوں کا نشانہ مشین کے سامنے موجود تھا۔ منظور نے فوراً گولی چلائی، چیخ کی اور گرنے کی آواز گونجی۔ میں نے دوڑ کے بجلی کا بٹن دبایا۔ تب میں نے دیکھا کہ پردان سنگھ مشین کے برابر کھڑا تھا۔ بہت سے پرزے ادھر ادھر بکھرے تھے، لیکن ان سب سے اہم اور سب سے خطرناک منظر کچھ اور ہی تھا۔ روپا فرش پہ پڑی ہوئی تھی، اس کی سرمگی آنکھیں کھلی تھی، لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ منظور کی گولی اس کی آنکھوں کے درمیان لگی۔ اس کا بیچا نکل پڑا تھا۔ پردان سنگھ جو اس عرصے میں روپا کی نبض دیکھنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا کھڑا ہوا اور سسکیاں بڑھتا ہوا بولا،
تم نے اسے مار ڈالا مہاراج؟ منظور نے آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا، میری کوئی غلطی نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی شخص مشین کو چرانے آیا ہے۔ تم نے روپا کو قتل کر دیا مہاراج؟ پردھان سنگھ نے دوبارہ کہا۔ غم اور غصے کے باعث اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ منظور کی نظر مشین اور اس کے بکھرے ہوئے سامان پہ پڑی۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ وہ زور سے بولا، تم مشین کو ناکارہ بنا رہے تھے۔ پردھان سنگھ نے گور کر منظور کو دیکھا، پھر بے حس و حرکت پڑی روپا پہ ایک نظر ڈالی۔ میں نے مشین کو ناکارہ بنا دیا، اب تمہیں خط پہنچتا ہے کہ روپا کی تھا مجھے بھی ختم کر ڈالو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ منظور کے ریوالور کا رخ پردھان سنگھ کے سینے کی طرف ہوا۔ خیرت چاہتے ہو تو مشین کو فوراً ٹھیک کرو۔ پردھان سنگھ فرش پہ پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے چمکدار ڈبے کی طرف بڑھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈبا اٹھایا۔ اس میں سائنس بھی بھری ہے اور کالا جادو بھی۔ اس میں میری روح ہے، دیوی کا آشرواد ہے۔ یہ ڈبا خفیہ اور پر اسرار رازوں سے بھرا ہے، اسے دوبارہ مشین میں جوڑ دو، شلغم کی اولاد، منصور نے چیخ کے کہا۔ پردھان سنگھ نے آہستہ سے بڑے اطمینان سے اپنے ہاتھ بلند کیے اور مان ڈبے کو چھوڑ دیا۔ ڈبا کسی بم کے دھماکے کی طرح پھٹا۔ اس سے بیک وقت رونے اور ہنسنے کی آوازیں آئیں، روشنی اور تاریکی نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اب تو مجھے مار ڈالو مہاراج، پردھان سنگھ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ روپا مر گئی اور مستقبل کی بات بتانے والی مشین بھی ختم ہو گئی۔ اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ میری زندگی کا ایک حصہ روپا تھی اور دوسرا حصہ یہ مشین۔ مشین؟ حیرت کے باعث میرے منہ سے سیٹی جیسی آواز نکلی۔ ہاں مشین، پردھان سنگھ بولا۔ تاریکی کو زندہ کرنے کے لیے میں نے دیوی کی سیوا میں اپنی روح کا ایک حصہ پیش کیا تھا۔ ریوالور پہ منظور کی گرفت سخت ہو گئی۔ چوہے کی اولاد، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں، چوہے کی اولاد تم ہو، پردھان سنگھ سامنے آتا ہوا بولا۔ مجھے مارنے سے پہلے اپنے مستقبل کے بارے میں میری پیشن گوئی سن لو۔ تم زندہ نہیں بچو گے مہاراج، تمہیں بھی مرنا پڑے گا اور جلدی ہی مرنا پڑے گا۔ مشین میں تمہارا حصہ بھی ہے اور یہ مشین کسی کو معاف نہیں کرتی۔ بجلی جیسی تیزی سے فرش پہ جھک کے پردھان سنگھ نے فولاد کا بنچ اٹھایا اور منظور کی طرف دوڑا۔ منظور کے ریوالور نے کئی شعلے اگل دیے۔ پردھان سنگھ چیخ مار کے روپا کے قریب گرا اور لمبی سی ہچکی لے کے خاموش ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہوا۔ میرا دماغ چکرانے لگا، قریب تھا کہ میں گر کے بے ہوش ہو جاتا۔ اسی وقت منظور میری طرف گھوما۔ دیکھ کیا رہے ہو بدماش، اس نے مجھ سے کہا۔ لاشیں اٹھانے اور اس جگہ کو صاف کرانے میں میری مدد کرو۔ صبح ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اگر ہم نے کوتاہی سے کام لیا تو ہم دونوں اپنے آپ کو قتل کے الزام سے بچا نہ سکیں گے۔ قتل کے نام پہ میں اچھلا، منظور درست کہہ رہا تھا۔ اپنے آپ کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ میں وہاں کی صفائی کرانے میں اس کی مدد کرتا۔ بس میں نے اس کی پوری مدد کی۔ لاشیں اٹھا کے کار میں لا دی، فرش دھویا، فرش پہ پڑا ہوا سامان اٹھا کے اسٹور میں ڈالا، تہخانے میں جا کے روپا اور پردھان سنگھ کا سارا سامان نکالا اور منظور کے حکم پہ اسے بھی لاشوں کے قریب ڈال دیا۔ منظور نے مجھے ساتھ نہ لیا، مجھے وہیں چھوڑ کے لاشیں اور سامان ضائع کرنے کے لیے روانہ ہوا اور ایسے مجھے پولیس کو بتانے کا موقع ملا۔ میں نے پولیس افسر کو کم و بیش ساری داستان سنائی۔ پھر جیسے ہی منظور سامان اور لاشوں کو ضائع کر کے واپس آیا، پولیس والوں نے اس کا گریبان پکڑا اور گالیاں دیتے ہوئے اسے ہوٹل میں گھسیٹ لائے۔ منظور کچی گولیاں کھیلا ہوا نہیں تھا، وہ بڑا چالاک شخص تھا۔ اس نے ہر بات سے صاف انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جھوٹی کہانی سنائی ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا، اس کے ہوٹل میں کبھی جوا نہیں ہوا، کبھی شراب نہ پی گئی۔ ایک نظر اس دروغ کو افسانہ گو پہ ڈالیے۔ منظور نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پولیس آفیسر سے کہا، یہ کیسے کام رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہوٹل میں آنے والا ہر شخص گواہی دے گا کہ یہ کئی دن سے بڑی اکھڑی احمقانہ باتیں کر رہا تھا۔ آج کچھ زیادہ ہی بہک گیا۔ آپ ہی بتائیے، کیا واقعی وزن کرنے والی کوئی ایسی جادوئی مشین ہوتی ہے جو مستقبل کے بارے میں ہر بات صحیح بتاتی ہو؟ میں یہاں کئی سال سے مقیم ہوں، کبھی آپ نے کسی سے میری شکایت سنی؟ میں اور قاتل، میں تو حضور والا مکھی تک مار نہیں سکتا۔ پولیس والے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص غیر قانونی طور پہ سرحد پار کر کے یہاں آئے اور آپ جیسے شریف اور فرشناس لوگوں کی نظروں سے بچ جائے؟ منظور کی بات جاری رہی۔ کیا نام بتایا تھا اس نے؟ پردھان سنگھ۔ مجھ سے قسم لے لیجئے، جو آج سے پہلے میں نے اس کا نام بھی سنا ہو۔ کہتا ہے اس کی بیٹی تھی۔ واؤ، کتنی مزیدار کہانی سنائی اس نے، اسے خاتم جی پرائز ملنا چاہیے۔ پولیس والے ہنس پڑے۔ رہی یہ مشین؟ منظور نے کہا۔ خود ملاحظہ فرمائیے، یہ بالکل عام مشین ہے۔ سکہ ڈالیے، آپ کو اپنا وزن اور غلط سلط مستقبل معلوم ہو جائے گا۔ ٹھہریے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ مشین پہ چڑھا اور سکہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔
میری حالت ایک ایسے شخص جیسی تھی جو نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ میرے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ منظور کے پاس ہر ثبوت موجود تھا۔ مشین کے پرزے بدلے جا چکے تھے اور میں جانتا تھا کہ اب وہ واقعی ایک عام مشین بن چکی تھی۔ لاش غائب ہو چکی تھی، نیچے کا سامان ہٹ چکا تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میری بات کا اعتبار کرتا۔ میری باتیں محض بکواس تھی ان کی نظر میں۔ میں نے مشین میں سکہ ڈالنے کی آواز سنی۔ سفید شیشے کی سوئی گھوم کے 290 پاؤنڈ کے نشان پر گئی۔ فوراً ہی مشین سے کارڈ نکلا۔ منظور نے کارڈ نکالا اور مسکرا کے پولیس والوں کی طرف دیکھا۔ مشین ٹھیک طرح سے نصب نہیں کی جا سکی تھی۔ اس کے نچلے پیچ ڈھیلے تھے۔ بھاری بھرکم منظور کے وزن سے اچانک مشین الٹ گئی۔ مشین کے ساتھ ہی منظور بھی نیچے گرا۔ مشین نیچے تھی، منظور اوپر۔ ہم سب دوڑ کے اس کے قریب گئے۔ مشین کا سفید شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور ٹوٹے ہوئے شیشے کا ایک بڑا دھارا دار ٹکڑا منظور کے گلے کے آر پار ہو گیا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے منظور نے ذبح ہوتے بیسے کے تھار ٹکرانے کی آواز نکالی، زور سے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر چلائے اور خون بھری کلی کر کے دم توڑ گیا۔ مجھے اس کی موت کا غم نہ تھا۔ روپا کی موت نے مجھے بالکل بے حس بنا دیا تھا۔ نہ مجھے پردان سنگھ کا غم ہوا نہ منظور کی موت کا۔ ہم سب ایک نہ ایک دن یہاں سے مرنے ہے کے لیے آئے ہیں۔ مگر بے حسی کے باوجود مرے ہوئے منظور کے ہاتھ میں مشین سے نکلا ہوا کارڈ دے کر میرا جذبہ تجسس بیدار ہوا۔ دل چاہنے لگا کہ میں اس کارڈ کو پڑھوں۔ بس جناب، میں نے پڑھ کے مردہ ہاتھ میں دبا ہوا کارڈ نکالا۔ کوئی شخص نہیں جناب، مشین کو نکارا کیا جا چکا تھا۔ وہ ایک کام سی مشین بن گئی تھی، ویسے ہی جو ہم اسٹیشنوں، سینما ہالوں اور بڑے اسٹوروں پر دیکھتے آئے ہیں۔ جس سے آپ شادی کا سوال کرتے ہیں تو معمے میں تیسرا انعام جیتنے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور معمے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کسی آہو چشمے حسینہ کے فریب سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ بالکل ویسی ہی عام مشین تھی، لیکن اس عام مشین نے منظور کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ وہ حرف بہ حرف درست معلوم ہو رہی تھی۔ منظور کے مردہ ہاتھ سے نکالے ہوئے کارڈ پہ اس کا وزن تحریر تھا، اور وزن کے نیچے واضح الفاظ میں بڑی اچھی اور سچی پیشن گوئی درج تھی۔ نیا سفر مبارک، مگر خیال رہے کہ تجھے اس سفر میں آگ سے خطرہ ہے۔